بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جس کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ جلال نے اس کو نک کے حوالے کرتے ہوئے یہ یقین دہانی حاصل کر لی تھی کہ اسے اجازت کے بغیر پاکستان سے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ ویسے بھی ویرا کی تھیوری کے مطابق کیلی کا اصل پاسپورٹ جلال کے قبضے میں تھا۔ تم نے ہم سب کو تذبذب میں ڈال دیا ہے۔ اول خان نے اس بحث کے دوران میں پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ تم ہر بات کے منفی پہلوؤں پر کیوں نظر رکھتی ہو؟ مجبوری ہے، اس کے بغیر کسی مثبت پہلو سے اقرار واقعی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس نے شانے اچکا کے جواب دیا۔ ویرا کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ غزالہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امکانات یہ بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ بہت کچھ ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میں نے ہوائی باتیں نہیں کی، دلائل دیے ہیں۔ تم جوابی دلیل سے میرے خدشے مسترد کر دو۔ میں بن ڈیوڈ کو آئی مین مان لوں گی۔ ہم لوگوں کے تیور ڈھیلے پڑ جانے سے ویرا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے زور زبان ہمارے دلوں پر شکوک و شبہات کے بیج بونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جلال نے دیکھ لیا تھا کہ کیلی اور بن ڈیوڈ کے پاسپورٹوں پر پاکستان میں داخلے کی مہریں ایک ہی تاریخ کی تھیں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، پھر طے ہے کہ بن ڈیوڈ کا پاسپورٹ جعلی نہیں بلکہ مسروقہ ہے۔ ویرا نے بلا تعامل فیصلہ دے دیا۔ وہ خاصی شیر ہو چکی تھی۔ تم ایک بات سنتی ہو اور نتیجہ اخذ کر لیتی ہو، یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ اول خان نے پوچھا۔ پھر طے ہے کہ بن ڈیوڈ کا جعلی پاسپورٹ نہیں بلکہ مسروقہ ہے۔ ویرا نے بلا تعامل فیصلہ دے دیا۔ وہ خاصی شیر ہو چکی تھی۔ تم ایک بات سنتی ہو اور نتیجہ اخذ کر لیتی ہو، یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ اول خان نے پوچھا۔ شاید اسے ویرا کا لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ ان دونوں نے امیگریشن کے مرحلے کے بعد اپنے کسی ہم وطن اور ہم سفر کا پاسپورٹ چرایا ہوگا، ویرا نے بے دھڑک جواب دیا، گویا وہ سب کچھ پہلے سے طے کر کے آئے تھے۔ اول خان نے اس سے الجھنا شروع کر دیا۔ بالکل، ویرا نے پر زور لہجے میں کہا، شی اور امریکی ایجنسیوں نے یہاں بھاری نقصان اٹھائے ہیں۔ آئی مین ایک طویل مدت کے بعد یہاں آ رہا تھا، اس لیے اس نے ہر خطرے سے نمٹنے کی پیشگی منصوبہ بندی کی ہوگی۔ پاکستان کی سرزمین پر اترنے سے پہلے انہوں نے اپنے منصوبوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ مہریں کئی ماہ پرانی ہیں۔ اصلی بن ڈیوڈ نے اپنے سفارت خانے کو پاسپورٹ کی گمشدگی سے آگاہ کیا ہوگا۔ وہاں سے ایسی کسی رپورٹ کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اصولاً تمہاری بات درست ہے، ہو سکتا ہے کہ بن ڈیوڈ کو ڈپلیکیٹ امریکی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہو، مگر تم کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکے گی۔ اس وقت ویرا کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ان کا سفارت خانہ قانونی طور پر ایسی رپورٹ کی تصدیق کرنے کا پابند ہے۔ اول خان نے اسے آگاہ کیا۔ وہ دوسرے کسی قانون کی کب پرواہ کرتے ہیں جو اس قانون کی پابندی کریں گے؟ یہ نہ بھولو کہ امریکن آئی مین کی پوری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ اس کے ہر قول اور فعل کو بھرپور تحفظ فراہم کریں گے۔ ان سے یہ توقع مت رکھو کہ وہ آئی مین کی کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے۔ ان شعوروں کا تمہارے نقصان کا ذرا بھی پاس ہوتا تو جیک 2 فوجیوں اور ساز و سامان کے ساتھ فالکن ہاؤس میں ڈیرے ڈالنے کے لیے نہ پہنچا ہوتا۔ بن ڈیوڈ کی تلاش شروع ہو چکی ہوگی، سلطان شاہ نے مجھے یاد دلانے والے انداز میں اضطراب سے کہا۔ پاکستان میں عام امریکیوں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ویرا بولی، ان کی پسند کی ہر چیز یہاں حرام ہے۔ وہ دوسرا پاسپورٹ لے کر 2-4 روز میں یہاں سے چلا گیا ہوگا۔ بدقسمتی سے وہ یہاں رکا ہوا ہے تو آئی بی والے اسے بہت جلد پکڑ لیں گے۔ اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ بن ڈیوڈ بے گناہ ہے۔ کیلی نے تمہیں زبردست چکمہ دیا ہے۔ تم ایک ایک کر کے ہر بات مسترد کرتی جا رہی ہو۔ میں نے زچ آ کر کہا، یہ ہوا تمہارا کھڑا کیا ہوا ہے، تمہارے دماغ میں اس کا کیا حال آتا ہے؟ کیلی کو جلد از جلد دوبارہ پکڑ لو، وہ غائب ہو گئی تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ویرا شاید پہلے سے وہ تجویز سوچے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت
چلنے پھرنے بلکہ کھڑی ہونے سے بھی معذور ہے۔ میں نے اعتماد سے کہا 3-4 دنوں تک وہ کہیں غائب نہیں ہو سکتی۔ نک نے جلال سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ کلیئرنس نہیں دے گا کیلی پاکستان سے باہر نہیں جائے گی۔ جن بدماشوں کو قانون کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنے وعدے کو کہاں نبھائیں گے۔ کیلی جلال کی قید میں پھنسی ہوئی تھی، اسے چھڑانے کے لیے نک ہر وعدہ کر لیتا۔ حیرت ہے کہ اتنے تجربات سے گزرنے کے بعد بھی تم ان کی باتوں پر اعتبار کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ اندیشہ درست ہے تو اسے کیلی کی واپسی سے انکار کر دینا چاہیے۔ میں نے ویرا سے تصدیق چاہی۔ بالکل انکار کرے گا۔ کیلی نے اسے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی کہانی سنائی ہوگی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی ایک شہری کو ایسے لوگوں کی تحویل میں نہیں دے سکتا جو قیدیوں سے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں۔ ویرا کی باتوں نے مجھے دھیرے دھیرے فکر مندی اور تشویش میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم ویرا کے اندیشوں کو بے سروپا قرار دے کر مسترد نہیں کر سکتے۔ چند لمحوں کے بوجھل سکوت کے بعد اول خان نے پرتشویش انداز میں کہا، اور انہیں قبول کر کے کوئی اندھا دھند قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ غزالہ نے فوراً لقمہ دیا۔ اس وقت وہ ویرا سے خاصی ناخوش نظر آ رہی تھی۔ تم لوگ جو چاہو فیصلہ کرو، میں اپنے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر چکی ہوں۔ میرے ضمیر میں یہ خلش نہیں رہے گی کہ میں نے ایک غلط تجویز خاموشی سے منو ان تسلیم کر لی تھی۔ ویرا نے نرمی سے کہا، شاید میرا لہجہ یا انداز کسی کو برا لگا ہو مگر میری نیت بالکل صاف ہے۔ اس نے اپنا آخری فکرہ واضح طور پر غزالہ کے بارے میں کہا تھا لیکن غزالہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ چند لمحوں بعد ویرا نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے اول خان سے پوچھا۔ ذرا سوچنے کی مہلت دو، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اول خان نے رسانیت سے جواب دیا، ڈینی ابھی کیلی کو اس کے حوالے کر کے آیا ہے، وہ اتنی دیر میں کہیں نہیں بھاگے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں کو سوچنے کے لیے تخلیہ درکار ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرے جانے کے بعد مل کر سوچو گے، یہی سمجھ لو، اور کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ میں نے ترکی بے ترکی جواب دیا، تمہاری بعض باتوں سے دماغ اتنا تپ جاتا ہے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ میں اپنی زبان بند رکھوں گی لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میرے مشورے پر دل کھول کر تنقید کر لو مگر مجھے اپنا فیصلہ سنا دو، میں چلی جاؤں گی۔ میں چند ثانیوں تک اسے گھورتا رہا، پھر بے بسی سے بولا، تم نے ہمیں مخمصے میں ڈال دیا ہے، یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے، مجھے جلال سے بات کرنی پڑے گی۔ جلال تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس بار ویرا کے تیور جارحانہ نہیں تھے۔ کیلی کے بارے میں جلال نے نک سے ڈیل کی تھی، اب وہی کیلی کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اول خان نے بے ساختہ میری تائید کی۔ وہ اس معاملے میں اول سے آخر تک شریک رہا ہے، اس طرح اس کی رائے بھی سامنے آ جائے گی۔ غزالہ نے تائیدی لہجے میں کہا، وہ ذہین آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بات کرنے کے بعد ویرا کی پیدا کی ہوئی گرہ خود بخود کھل جائے۔ ان دونوں کی رائے سامنے آنے کے بعد میری استفسار طلب نگاہیں سلطان شاہ کے چہرے پر جم گئیں۔ اسے فون کرنے سے سب کی تسکین ہو جائے گی، ہو سکے تو تم کو یہ کام ابھی کر لینا چاہیے۔ وہ بھی مجھ سے متفق تھا۔ ویرا اس معاملے میں آج خود ایک فریق کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ سب کی رائے سننے کے بعد بولی، میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں بن ڈیوڈ کی تصویریں دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ جلال تمہارا ساتھ دے گا ورنہ کوئی متبادل راہ بتائے گا۔ مکمل اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ مجھے اول خان سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے ویرا کی موجودگی سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں موجود اسپیکر فون آن کیا اور جلال کا موبائل فون نمبر ملانا شروع کر دیا۔ یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں تھی کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی فون کی سہولت ہر کس و ناقص کی دسترس میں نہیں تھی۔ ایک فون کنیکشن حاصل کرنے کے لیے برسوں تک انتظار کا عذاب جھیلنا پڑتا تھا۔ خدا کر کے وہ مدت پوری ہوتی تھی تو ڈیمانڈ نوٹ کے اجرا کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کے ساتھ نذرانے دینے پڑتے تھے۔ جو خوش
نصیب سارے متعلقہ اہلکاروں کی دلجوئی کے مراحل طے کر لیتا تھا۔ اس کے گھر میں نئے ٹیلی فون کی گھنٹی خوش نصیبی کی صدا بن کر گونجنے کی نوبت آتی تھی۔ پھر وہ رسمیں تیزی سے متروک ہوتی چلی گئیں۔ ملک نے کسی اور شعبے میں ترقی کی ہو یا نہ کی ہو، مواصلات بلکہ ٹیلی مواصلات کے شعبے میں اتنی تیزی سے ترقی کی کہ ملک میں ہر قسم کے فون کی سہولتیں عام ہوتی چلی گئیں۔ فون کنیکشن آسانی سے ملنے لگے، رشوتوں کا بازار ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ پھر رہی صحیح کسر موبائل فون نے پوری کر دی۔ اس کہانی کے یہ واقعات جس دور سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت تک موبائل فون کا حاصل کرنا اور پھر استعمال کرنا بہت مہنگا تھا۔ آج کی طرح یہ سہولت ہر ایک کی بساط میں نہیں تھی، مگر اول خان اور جلال جیسے مصروف اور ذمہ دار اہلکاروں کے لیے ان کے محکموں نے یہ سہولت مہیا کی ہوئی تھی، جو اپنی کارکردگی کی بنا پر روایتی لاسلکی ٹرانسمیٹر سے بدرجہ بہتر تھی۔ کراچی میں آئی بی کا ایک باضابطہ دفتر موجود تھا۔ میرے پاس صدف مینشن کے ساتھ اس دفتر کے نمبر بھی موجود تھے، مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ جلال ان میں سے کسی ایک ٹھکانے پر موجود ہوتا۔ وہ اپنی گو نہ گو مصروفیات کی وجہ سے ہر وقت متحرک رہتا تھا اور خاص طور پر کراچی میں قیام کے دوران میں تیزی سے اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا تھا۔ ویرا نے اپنے بے تکان نکتہ آفرینیوں سے میرے ذہن میں اضطراب کی جو آگ بھڑکا دی تھی، وہ وقت کے کسی ضیاء کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے زمینی فون پر جلال کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے براہ راست اس کا موبائل نمبر ملانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جہاں بھی تھا فوری رابطے میں آ سکتا تھا۔ پاکستان کی تیز تر مواصلاتی ترقی کے طفیل چند لمحوں میں جلال سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ حیران ہو گیا۔ خیریت تو ہے؟ تمہیں اس وقت فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کمرے میں اس کی تحیر زدہ آواز گونجی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہاری کسی مصروفیت میں مخل تو نہیں ہوا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم بے فکر ہو کر اپنی بات کرو، اس نے میرے لہجے سے میری الجھن کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں بالکل فارغ ہوں۔ تم نے کیلی والے معاملے پر دوبارہ کچھ سوچا ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ چاروں سانس روکے خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ جلال کے پس پشت دل کی بڑاس نکال لینا آسان تھا، اس سے براہ راست کوئی ہلکی بات کرنا آسان نہیں تھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ اس کے بارے میں دوبارہ کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ جلال اپنے فیصلے کے بارے میں پوری طرح مطمئن تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آئی مین کو صرف کیلی نے دیکھا ہے۔ میں نے تمہید باندھی۔ ہمارے پاس اس بات کی تصدیق کا کیا ذریعہ ہے کہ بن ڈیوڈ ہی آئی مین ہے؟ اسپیکر فون پر ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ پھر وہ بولا، واقعی یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ تم کو ایسے چبھتے ہوئے سوالات بر وقت اور برجستہ سوچتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آج تمہیں بہت دیر سے اس نقطے کا خیال آیا ہے۔ یہ نقطہ میں نے نہیں، ویرا نے اٹھایا ہے۔ میں نے صاف دلی سے اقرار کر لیا۔ کیا اس کے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ کیلی بائرن اور بن ڈیوڈ کے پاسپورٹ کیلی کی نشاندہی پر فالکن ہاؤس کے کچن میں رکھے ہوئے تھے، ایک مسالے دان سے برآمد ہوئے ہیں؟ ان پر پاکستان میں داخلے کی مہریں ایک ہی تاریخ کی ہیں۔ ویرا کا خیال ہے کہ کیلی نے معصوم بن کر ہمیں فریب دینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کے پاس ان اتفاقات کے خلاف مضبوط دلائل ہیں۔ میں فون پر وہ ساری باتیں نہیں دہرا سکتا۔ کیلی کے معاملے پر شاید ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایک گہرے سانس کے بعد جلال کی پرسکون آواز سنائی دی۔ کیلی سے جو کچھ اگلوایا جا سکتا تھا وہ ہم نے معلوم کر لیا۔ اس کے بعد وہ میرے لیے ناکارہ ہو گئی تھی۔ اسے رہا کرنا بہترین فیصلہ تھا۔ اس کے مثبت نتائج بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جلال نے ویرا کے اٹھائے ہوئے نقطے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تمہاری دانست میں ویرا کے اندیشے بے بنیاد ہیں؟ ڈینی، میری ساری عمر ایسے ہی کاموں میں گزری ہے۔ میں بڑے بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بشری تقاضوں کے تحت مجھ سے کبھی کبھار اندازے کی غلطی ہو جاتی ہے، مگر مجھ سے
سے فیصلے میں کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ میں نے کیلی کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں پاسپورٹ چیکنگ کے لیے میں امیگریشن والوں کو بھجوا چکا ہوں۔ شام تک ان کی رپورٹ آ جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے تیکھی نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا۔ وہ جلال کے الفاظ سن کر شرمسار سی نظر آنے لگی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، بس میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ تم نے کیلی کے بیان پر اندھا دھند اعتبار نہیں کیا، اس کے بیان کی تصدیق کروا رہے ہو۔ ہمارے کام کرنے کا اپنے طریقے ہیں۔ اس بار مجھے جلال کی آواز میں ہلکا سا طنز محسوس ہوا۔ ان کے بارے میں ہمیں کبھی کسی کے مشورے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کوئی بھی نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ہر ممکنہ ذریعے سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی اصول کیلی کے بیان پر لاگو کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ویرا کی اس رائے زنی کا برا نہیں منایا ہوگا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم میں سے کوئی بھی تمہارے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے۔ اگر ویرا کو یہ معلوم ہوتا کہ تم کیلی کے بیان کی تصدیق پر کام کر رہے ہو تو اس کا ذہن ان منفی نقطوں کی طرف نہ جاتا۔ میری طرف سے اسے سمجھا دینا، اس کا ذہن منفی باتوں میں زیادہ الجھتا ہے۔ وہ معاملات کے روشن پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز رکھا کرے۔ میری عمر ٹیڑھے مجرموں سے مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر شرط لگا سکتا ہوں کہ امیگریشن والوں کی رپورٹ کیلی کے بیان کی تصدیق کرے گی۔ تم کچھ تلخ ہو رہے ہو، شاید میری باتیں تمہیں گراں گزری ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، بس اپروچ کا فرق ہے۔ ویرا ذہین لڑکی ہے، مگر بچپن سے جوانی تک شی کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے اس کی سوچ نے ایک خاص رخ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ہر بات کو اپنے زاویے سے دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے۔ اب تم سے کب ملاقات ہوگی؟ میں نے گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے سوال کر ڈالا۔ مجھے کراچی میں اپنا قیام لمبا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ شاید تم کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کراچی میں ہونے والے 2 دھماکوں کا ایک زخمی چل بسا ہے۔ ہاں، اول خان نے بتایا ہے کہ ایک مشتبہ آدمی بھی پکڑا گیا ہے۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، وہ صرف ایک نام تھا۔ CIA والوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس کا کھوج لگایا ہے اور اب وہ ان کے مرکز میں کڑی باز پرس کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ جب تک وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس کی گرفتاری سے اچھے نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چوپڑا تمہاری تحویل میں ہے، میری دانست میں یہ خون سراسر اس کی گردن پر ہے۔ اب تم اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ میں تم سے زیادہ مشتعل ہوں، مگر اس کی خبر گیری کرنے پر مجبور ہوں۔ جب تک اس کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو جاتا، میرے آدمی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ ہماری تحویل میں مر مرا گیا تو بھارتی لابی کو شور مچانے کا ایک نیا بہانہ مل جائے گا۔ آئی مین کے ساتھ اس کے مراسم کا راز کھل جانے کے بعد وہ کسی رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگ بھی رگڑے جائیں گے۔ میں اس سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، مگر اس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے خود ہی بات ختم کر دی۔ مبارک ہو۔ اسپیکر فون بند ہوتے ہی سلطان شاہ ویرا سے مخاطب ہو کر چہکا، آج جلال نے بھی تم جیسی پختہ کار خاتون کو لڑکی قرار دے دیا ہے۔ بلا وجہ میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرو۔ ویرا پہلے سے بری بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جب تک شادی نہ ہو جائے لڑکی لڑکی ہی رہتی ہے۔ اول خان نے موقع کی نزاکت بانپ کر خوش دلی سے تلخی کم کرنے کی کوشش کی۔ ویرا کا تجربہ اپنی جگہ مسلم ہے، مگر وہ آج بھی ایک لڑکی ہی ہے۔ اس کے لیے کسی کی سند یا جواز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اندرونی غصے سے ویرا کا چہرہ ببوکا ہو رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھی اور پیچو تاب کھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آج جلال نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا موڈ کب ٹھیک ہوتا ہے۔ ویرا کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی
کی آواز سن لینے کے بعد میں نے کہا اسپیکر فون نے ساری گڑبڑ کر دی۔ اول خان بولا یہی بات اس نے ریسیور پر کہی ہوتی تو ویرا کے فرشتوں کو بھی اس بدمزگی کی ہوا نہ لگتی۔ ویرا کے موڈ کا انحصار امیگریشن والوں کی رپورٹ پر ہے۔ غزالہ نے اپنی رائے دی، جلال کا اندازہ درست ثابت ہوا تو ویرا کا پارا خود بخود نیچے آ جائے گا۔ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اول خان دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس وقت معاملات خاصے الجھے ہوئے تھے۔ راہ کے 3 تربیت یافتہ دہشت گرد پولیس کی تحویل میں تھے۔ ان میں سے 2 بھارتی ہندو تھے، ایک مقامی مسلمان تھا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ کتنے ہی سخت جان کیوں نہ ہو، زیادہ دیر تک پولیس والوں کی روایتی مار نہیں سہ سکیں گے اور اپنی اپنی چمڑیاں ادڑوانے کے بعد آخر کار ہر بات اگلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ یقینی طور پر کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے ہوں گے، اس لیے ان کا کیفر کردار تک پہنچنا ناگزیر تھا۔ ان تینوں کے علاوہ راہ کے 4 تربیت یافتہ آدمی بھارت سے کراچی آئے ہوئے تھے اور عام شہریوں میں گھل مل کر نجی اداروں میں نوکریاں کر رہے تھے۔ وہ پیشہ ور ایجنٹ تھے، اس لیے چوپڑا کے گرفتار ہوتے ہی اپنے ٹھکانوں سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں روپوش تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اس روز ہونے والے 2 دھماکوں کے بعد گرفتار ہونے والے مشتبہ شخص کے بارے میں صرف امید ہی کی جا سکتی تھی کہ اس کا تعلق راہ والوں کے 4 رکنی روپوش گروہ سے ہو اور اس کی نشاندہی پر باقیہ 3 بھی پکڑے جائیں۔ وہ چوپڑا اور راہ کے آدمیوں کی کہانی تھی جو پولیس اور CIA والوں کے درمیان بٹے ہوئے تھے۔ کیلی جیسی اہم ترین مجرمہ کو جلال اپنے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رہا کر چکا تھا۔ چوپڑا صدف مینشن کا قیدی تھا۔ آئی مین کے 2 آدمیوں میں سے راجہ زخمی حالت میں پولیس کا قیدی تھا۔ لے دے کر صرف خالد اسپیشل ٹاسک فورس کے قبضے میں تھا، جس تک ہماری ہر وقت رسائی تھی۔ ہماری اس مہم کی کامیابی کی داغ بیل ڈالنے والی فرزانہ کے بارے میں ابتدا ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے قدیم ترین پیشے سے اپنی وافر روزی کمانے والی ایک فحاشہ تھی، جس کی اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں تھی کہ خالد نے اسے ایک مقررہ وقت پر چند منٹ کے لیے گولڈن فارمیسی کے ایک ملازم کو دکان سے دور الجھائے رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کا آئی مین کے گرگوں اور راہ کے دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد اسے رہا کیا جا چکا تھا، کیونکہ STF والے کسی ناکارہ مہمان کی میزبانی کے قائل نہیں تھے۔ اہم ملزم بلکہ مجرم پولیس CIA یا پھر IB کی تحویل میں تھے۔ ہماری تباہ آزمائی کے لیے اس وقت صرف خالد دستیاب تھا، جو آئی مین سے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے اتنا دور تھا کہ اس کی تصویر کی شناخت میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ہم خالد کی مزید خدمت کرنے سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اول خان سے جوابی سوال کر ڈالا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اول خان نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس وقت ہم ایک بند گلی میں اس کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، پھر کیوں نہ اسی پر مزید کچھ محنت کی جائے؟ میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ وہ سب کچھ اگل چکا ہے، اب اسے مل کر کیا حاصل ہوگا؟ غزالہ نے پوچھا۔ اس نے واقعی بلا کم و کاست سب کچھ اگل دیا تھا اور ہم اسے رہا کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر خالد اپنے آقا کے انتقام سے بہت خوفزدہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آزاد فضاؤں میں پہنچتے ہی وہ آئی مین کے عتاب کا نشانہ بن جائے گا۔ اس کی التجا پر اول خان نے دھند صاف ہونے تک اسے اسٹیشن 4 پر رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کاش لے کر جواب دیا۔ تم بول رہی ہو کہ بظاہر سب رابطے ٹوٹ جانے کے باوجود آئی مین نے پچھلی رات کچھ ایسے لوگوں کا بندوبست کر لیا تھا جنہوں نے گولڈن فارمیسی کو آگ لگا دی۔ پیٹرول چھڑک کر کہیں آگ لگانے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اول خان بولا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس نے خود کیا ہو، اول خان بولا۔ اس معاملے میں جزئیات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ افراتفری اور بے سر و سامانی کے عالم میں فالکن ہاؤس سے فرار ہوا تھا۔ اس کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ اپنے بچاؤ کا تھا۔ نفسیاتی طور پر وہ کہیں آگ لگانے جیسا خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے یقینی طور پر کہیں نہ کہیں پناہ لینے کے بعد کسی کو وہ گندا کام کرنے کی ہدایت
شکایت کی ہوگی فرار ہونے کے محض 2 گھنٹے بعد اس کا دوبارہ میدان میں اترنا کرین قیاس نہیں ہے۔ تم عام آدمیوں کی بات کر رہے ہو، اول خان نے مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ آئی مین عام آدمی نہیں ہے، ہمارے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ وہ آہنی اعصاب کا مالک ہے اور بدترین حالات میں بھی کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اس کی ذات کے اس خصوصی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آگ اس نے لگائی تھی، پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے جنہوں نے چلتی ہوئی گاڑی سے فارمیسی پر گولیاں برسائی تھی۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے۔ اول خان کا لہجہ کمزور پڑ گیا۔ میں جلتی ہوئی دکان پر گولیاں برسانے والوں کو بھولا ہوا تھا۔ وہ ایک بے مقصد اور وحشیانہ کارروائی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ وہ خبر دیتے ہوئے تم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آتش زنی اور فائرنگ کار گزرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ان اطراف میں موجود ہو سکتے تھے۔ تم بالکل درست کہہ رہے ہو، یہ امکان سرے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اول خان نے میری آخری دلیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ باتیں میرے علم میں نہیں تھی، غزالہ بولی۔ ان حالات میں خالد سے دوسری ملاقات برابر ثابت ہو سکتی ہے۔ میں صدف مینشن میں موجود تھا تو کیلی اور بن ڈیوڈ کے پاسپورٹ آ جانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آئی مین کا کھیل بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ گھر پہنچنے کے بعد ویرا نے اپنی موشگافیوں کا سلسلہ شروع کیا تو کامیابی کی امید دھندلاتی چلی گئی۔ جلال اپنے ابتدائی اندازوں کے بارے میں بہت زیادہ پر امید تھا۔ اسے یقین تھا کہ امیگریشن والوں کی رپورٹ اس کی رائے کی تصدیق کر دے گی، مگر اس سے پہلے ہم خالد سے مزید کچھ نہ کچھ معلوم کر سکتے تھے۔ ویرا ہم لوگوں سے برہم ہو کر اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں نے اسے بلا کر اپنے ارادے سے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا اور اسی وقت اول خان کے ساتھ اسٹیشن 4 کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے اس پورے قضیے پر دوبارہ غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کیلی کے بیان کے بعد اس کیس سے تعلق رکھنے والے ہر زیر حراست مجرم سے دوبارہ اور تفصیلی باز پرس ضروری ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس صرف خالد تھا اور ہم اس پر کام کرنے جا رہے تھے۔ دوسرے قیدیوں کے بارے میں جلال کو اعتماد میں لینا ناگزیر تھا۔ دوران سفر اول خان خاموش رہا۔ وہ اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید اس کے ذہن پر یہ خفت بھی سوار تھی کہ اس نے کسی رد و قد کے بغیر میری تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کر لیا۔ ابتدائی مخالفت کے بعد رضامندی بہرحال اس کے لیے قدرے سبکی کی بات تھی۔ اسٹیشن 4 پر خالد کی حیثیت قیدی کی نہیں رہی تھی۔ اسے خطرات ٹلنے تک وہاں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے اسے سیل سے نکال کر بیرک کے ایک ایسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں صاف ستھرے بستر کے ساتھ بہتر ماحول بھی میسر تھا۔ کمرے میں منتقل کرتے ہوئے یہ احتیاط کی گئی تھی کہ اسے اسٹیشن 4 کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل تھا، کھڑکیوں پر تختے جڑے ہوئے تھے۔ تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے اونچی دیواروں کی بلندی پر بنے ہوئے روشن دان کھلے ہوئے تھے۔ دروازے پر تالا کھلنے کی آوازیں سن کر وہ ہوشیار ہو چکا تھا۔ تالا کھول کر اول خان پہلے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ آئی مین کے بارے میں تم کیا خبر لائے ہو؟ خالد نے اس کی صورت دیکھتے ہی بے تابانہ انداز میں سوال کیا۔ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اول خان نے کہا، وہ ابھی تک آزاد ہے۔ اول خان نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا، تم نے فالکن ہاؤس میں اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی۔ اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ اپنی کھال میں رہو، اس سے باہر آنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے خفگی سے کہا، ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا؟ تم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم سے جو کچھ پوچھا جائے اس کا صحیح جواب دو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔